شاید کہ میرا کام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے کہ فرعون نے ایمان قبول نہیں کرنا، تو اللہ پاک لعلہ کیوں فرما رہے ہیں؟ لعلہ تو وہ کہتا ہے جو مستقبل کا علم نہ رکھے۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک کو سارا علم تھا کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا۔ اللہ پاک لعلہ بول رہے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لحاظ سے۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ سنو بات، کسی آدمی کے ساتھ جب تم بات کرو گے نا تو آپ کو بات اس طرح کرنی پڑے گی جس طرح وہ سمجھے گا۔ متکلم کو مخاطب کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی متکلم مخاطب کا لحاظ نہیں کرتا اور اپنے دماغ کے مطابق بولتا ہے تو مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مخاطب کو فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب متکلم مخاطب کے ذہن کا خیال رکھے۔ بھئی ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ کئی قسم ہیں جی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پڑھاتے وقت اپنے دماغ کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ اپنے دماغ کا خیال رکھتے ہیں اور پھر ادھوری بات کرتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں یا مشکل لفظ بولتے ہیں، نتیجہ یہ کہ طالب علم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بعض پڑھانے والے جہاں وہ طلباء کے دماغ کا خیال رکھتے ہیں، بات کو کھول کر اور آرام سے کہتے ہیں تاکہ سامنے کو کچھ سمجھ آ جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلہ بولنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنے لحاظ سے لعلہ نہیں فرمایا بلکہ مخاطب کے لحاظ سے فرمایا ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لحاظ سے۔ سمجھو بات، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کو پہلے پتا تھا کہ فرعون قبول نہیں کرے گا، اگر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے کہ تم جاؤ تبلیغ کرو، فرعون نہیں مانے گا، لیکن میں تبلیغ تم سے کروا رہا ہوں تاکہ حجت تام ہو جائے، کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کسی نے مسئلہ نہیں بتلایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی آدھی ہمت تو جہاں ٹوٹ جاتی۔ ایسا ہے نہیں ہے بھئی؟ جب اگلا بندہ مانے گا نہیں تو کیا فائدہ؟ ہمت ختم ہو جاتی ہے نا بندے کی۔ تو سمجھ رہے ہو؟ اللہ پاک نے اللہ جو بولا ہے اپنے لحاظ سے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لحاظ سے بولا ہے کہ جاؤ تبلیغ کرو، شاید کہ وہ مان جائے۔ مخاطب کا لحاظ ہے، متکلم نے اپنے لحاظ سے نہیں فرمایا، کیونکہ اگر آپ کو بتا دیا جاتا کہ تبلیغ کرو لیکن وہ مانے گا نہیں تو ہمت آپ کی یہاں ختم ہو جاتی، پھر تبلیغ جو ہے وہ مؤثر ہی نہ رہے اور کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہو؟ بہرحال اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ مانے گا نہیں، لیکن یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا اور تبلیغ کروائی گئی، اس کے بھی کئی فائدے ہوئے۔ اس کے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بنی اسرائیل سارے موحد بن گئے۔ بولو صحیح، کیا بن گئے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ فرعون کے کچھ رشتہ دار موحد بن گئے۔ وہ مومن آل فرعون جس کا ذکر حامی مومن میں پڑا وہ موحد بن گیا، بلکہ اور بھی علماء نے لکھے ہیں بندے وہ بھی موحد بن گئے۔ فرعون کے رشتہ دار کچھ نہ کچھ موحد بن گئے، الا ذریۃ من قومہ ہی پیچھے پڑ آئے ہو تو سورہ یونس کے اندر۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ نہ ماننے والوں پر حجت تام ہو گئی۔ کیا فائدہ ہو گیا؟ حجت تام ہو گئی کہ کل کو خدا کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہمیں مسئلہ کسی نے نہیں سمجھایا تھا۔ 30 سال سے زیادہ تبلیغ ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 سنتن سے بھی زیادہ تبلیغ فرمائی ہے۔ بہرحال حجت تام ہو گئی، جن کے نصیب کے اندر ایمان تھا ان کو ایمان مل گیا، اور بھی بہت سارے فائدے ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ جو ہے مخاطب کے لحاظ سے یا متکلم کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اور بات قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، یہاں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال اللہ فرماتے ہیں حضرت اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ بھی جاؤ، احسانوں کی فہرست آپ نے سن لی ہے، اب آپ بھی جاؤ، آپ کا بھائی بھی جائے، تبلیغ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ تبلیغ کرو، حضرت کہتے ہیں ربنا اننا نخاف، ہم تو ڈرتے ہیں۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت جاؤ تبلیغ فرماؤ، حضرت جواب دیتے ہیں اننا نخاف، یا اللہ ہم ڈرتے ہیں۔ یہ تو نبی کا کام تو نہیں ہے کہ خدا کہے کہ یہ کام کرو، نبی کہے میں تو ڈرتا ہوں۔
تو سن رہے ہو؟ جواب یہ ہے کہ اننا نخاف جو ہے یہ تبلیغ پر جانے سے جو ہے وہ انکار نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں جاتے اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں نا. وہ عرض کریں کہ یا اللہ ہم تبلیغ کے لیے جانے کے لیے حاضر ہیں، تو ہمارے مسئلے حل کر دو، ہم جاتے ہیں. تو جس طرح کوئی آدمی آپ کو کام بھیجے بازار، سمجھا نا صحیح، تو ایک تو انکار کی صورت یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں نے وہ بازار ہی نہیں دیکھا سرے سے. ایسے بھی ہوتا ہے نا جی، نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا وہ بازار، سمجھا. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ حضرت میں نے جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے نماز پڑھانی پڑتی ہے فلانی مسجد میں، اگر آپ کہیں سے سائیکل لے کر دو تو میں جلدی آ جاؤں گا. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے نا. کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں ڈرتا ہوں اس لیے میں نہیں جاتا، نہ، انکار نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ ہم جانے کے لیے حاضر ہیں، یہ دو ہمارے مسئلے ہیں، یہ حل کر دو بس. اس لیے قال ربنا اننا نخاف پر لکھا ہے ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں، لکھا ہے ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں، پر ربنا اننا نخاف، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا. بات سمجھ آ گئی؟ اور سوال تیسرا عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے، اوپر دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو، بات سمجھو. یہ کلام ہو رہا ہے کوہ طور پر. کہاں ہو رہا ہے؟ کوہ طور پر. آپ تشریف لے گئے، نبوت مل رہی ہے آپ کو، تو کلام ہو رہا ہے کوہ طور پر. کوہ طور پر بولنے والے اللہ پاک ہیں، اور ان کے سامنے بولنے والے فقط کون ہیں؟ ہارون علیہ السلام تو بیٹھے ہیں مصر کے اندر. اللہ فرماتے ہیں قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا قال لا تخافا فاتیا. یہ سارے تسنیے کے صیغے کہاں سے آ گئے؟ سوال سمجھ آیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں بولنے والے فقط کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں. ہارون علیہ السلام تو ابھی مصر میں بیٹھے ہیں، آپ تو گئے ہی نہیں وہاں، ابھی تک کوہ طور پر کھڑے ہیں، ابھی نبوت مل رہی ہے. یہاں فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یہ صیغہ تسنیہ کا کیوں ہے کہ دونوں بولے، حضرت موسیٰ بھی بولے اور حضرت ہارون بھی بولے. سمجھا سی؟ تو اس کے دو جواب ہیں. کتنی جواب ہیں؟ دو. پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی تغلیب ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ سنو بات، کس طرح تغلیب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام قائل تھے، ہارون علیہ السلام غیر قائل تھے. بولو گے تب میں آگے چلوں گا، تم بھی چودھری بنے بیٹھے ہو. ہاں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام موجود، ہارون علیہ السلام. تو قائل کو غیر قائل پر غلبہ دے کر دونوں کو قائل بنا دیا گیا، اور موجود کو غائب پر غلبہ دے کر دونوں کو موجود بنا دیا گیا. تو سمجھ آیا ہے؟ قائل کو غیر قائل پر غلبہ دے کر دونوں کو قائل بنا دیا گیا، اور موجود کو غائب پر غلبہ دے کر دونوں کو موجود بنا دیا گیا، اور دونوں کی طرف نسبت کر دی گئی قال ربنا اننا نخاف. اچھا جی، یہ تغلیب کی وجہ کیا ہے؟ آخر کو وجہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ تغلیب جو کی گئی ہے کہ غیر قائل کو قائل بنا دیا گیا، غیر موجود کو موجود بنا دیا گیا، دونوں کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو خطرہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا، ہارون علیہ السلام کے دل میں بھی مستقبل میں یہ خطرہ پیدا ہونے والا تھا. حضرت ہارون کو جب اطلاع دی جاتی کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا اور آپ نے تبلیغ کرنا ہے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو ہارون علیہ السلام بھی وہی سوال کرتے. ہارون علیہ السلام کے دل میں بھی یہی دو خدشے پیدا ہوتے، اس لیے اللہ نے خدشہ پیدا ہونے سے پہلے جواب دے دیا. بات سمجھ گئی ہے؟ ہارون علیہ السلام کے دل میں بھی یہی خدشہ پیدا ہونے والا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں جو مستقبل میں پیدا ہوتا جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس کو پیدا کر کے جواب دے دیا. غیر موجود کو موجود اور غیر قائل کو قائل بنا کر دو تسنیہ کا صیغہ بول دیا. ایک جواب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تغلیب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل بات قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو سوال کیے کوہ طور پر. کہاں سوال کیے؟ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہارون علیہ السلام کو پہلے نبوت مل چکی تھی، وہاں فرشتہ جا چکا تھا.
ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میاں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں نبی تو بنا دیا اور جانے کا حکم بھی فرما دیا، لیکن یہ جو دو مسئلے ہیں ان کا حل کون کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت میں نے اللہ کو کہا تھا اور ان دو مسئلوں کا حل بھی ہو چکا ہے، ان دو مسئلوں کا حل بھی ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کوہ طور پر، ہارون علیہ السلام نے ان کے بعد یہ بات کہی کہاں؟ مصر کے اندر۔ اللہ نے دونوں کو یہاں جمع کر دیا ہے، جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ہم نے رسولوں کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حالانکہ یہ حکم تمام رسولوں کو ایک وقت میں نہیں ہوا، بلکہ ہر رسول کو اپنے اپنے وقت میں ہوا ہے، ہر رسول کو اپنے اپنے وقت میں ہوا ہے۔ تو یہاں جمع کر دیا گیا یا ایھا الرسل کے اندر۔ یہاں بھی ایسے ہے کہ سوال دونوں نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور ہارون علیہ السلام نے بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت میں کیا، ہارون علیہ السلام نے اپنے وقت میں کیا، دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ قال ربنا، اب مانا کرو، کہنے لگے دونوں ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں، پر اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ڈرتے ہیں ہم یہ کہ زیادتی کرے وہ بے ایمان اوپر ہمارے قبل تبلیغ، کہ یہ تبلیغ رہ جائے، او ان یطغا، یا یہ کہ جوش میں آوے، عین تبلیغ میں، کس میں؟ عین تبلیغ میں، کہ بک بک کرنے لگ جائے، کہ کرتا رہے، نہ سنے نہ سننے دے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا خطرہ نہ کرو تم، نہ ڈرو تم، خطرہ کرو تم اس امر کا، کس کا؟ اس امر کا، اننی معکما، اننی بلکہ علت ہے، چونکہ بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، میں بھی سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ اننی معکما پر یعنی اس کو مرعوب کر دوں گا، یعنی اس کو مرعوب کر دوں گا، تبلیغ سنے گا سننے دے گا، تبلیغ سنے گا سننے دے گا، مرعوب ہو جائے گا، سنے گا سننے دے گا، سمجھا نا سی؟ فاتحہ ہو، یہ دری تو کھول دو، یہ بزرگوں کیوں بند کر کے بیٹھے ہو؟ کھولو کھولو دری کھولو اچھی طرح، اور پچھلی دری بھی کھولو بزرگوں، پچھلی دریا بھی کھولو۔ جب فلو ہو ضمیر مذکر کیوں لایا گیا؟ حالانکہ کفالت کرنے والی ماں ہے، بڑی بات ہے، ماں کو کہتے ہیں، بھی مذکر ہے بھئی، یہ من آیا ہے نا، من علا من، کیا بلا ہے؟ من یکفلو، من یکفلو وہ نہیں کھڑا، تو من کی وجہ سے ضمیر مذکر ہے، جیسے بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، فاتحہ ہو، من یکفلو ہو کہ من کی وجہ سے ضمیر مذکر ہے، خیال کرنا، فاتحہ ہو، بس جاؤ تم دونوں، بس کہو تم کہ بے شک ہم قاصد ہیں تیرے پروردگار کے، فارسل معنا، بس بھیج تو ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو، اور نہ عذاب دے تو ان کو، قد جینا کب آیتن، تاکہ اور ہمارا دعویٰ خالی نہیں، اور ہمارا دعویٰ خالی نہیں ہے، قد جینا کا، تاکہ آئے ہیں ہم تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، بس سلام ہو، یہ ترغیب ہے، سمجھا؟ ترغیب دے رہے ہیں، اور سلامتیاں ہیں اوپر اس انسان کے جو اتباع کرے گا ہدایت نامے کے، انا قد اوحی ترہیب، ڈراوا، بے شک ہم تاکہ وہی کی گئی ہماری طرف سے، بے شک عذاب اوپر اس انسان کے ہوگا جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ کہنے لگا پس کون ہے رب تمہارا اے موسیٰ علیہ السلام؟ جی قال ربنا، آیت توحید نمبر سوم کہنے لگا، ہاں آپ نے فرمایا رب ہمارا وہ ذات پاک ہے جس نے دیا ہر شے کو، خلقہ، بناوٹ اس کی، پیدائش اس کی، بناوٹ سے مراد ہے جو اس کے مناسب تھی، جو اس کے مناسب تھی، جو بناوٹ جس جانور کے جو مناسب تھی اس کو دی ہے، ثم ہدا، اس کے بعد رہنمائی فرمائی ہے ان کے مصالح و منافع کی، ان کے مصالح و منافع کی رہنمائی فرمائی۔ کہنے لگا فما بال القرون الاولی، پس کیا حال ہے جماعتوں پہلوں کا؟ فما بال القرون الاولی کے دو مطلب ہیں اس کے سوال کرنے کے کتنی مطلب ہیں؟ دو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر دور میں یہ عقیدہ رہا لوگوں کا جو نبی ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بار بار عرض کرایا،
تو وہ اس لیے پوچھ رہا کہ اگر تو نبی ہے تو پہلے لوگوں کی تاریخ بیان کر، سمجھا؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بے ایمان حضرت کو الجھانا چاہتا ہے۔ کس طرح کہ وہ کہتا ہے پہلو کا کیا حال ہے، اس کو پتا تھا کہ ہمارے باپ دادے بھی وہی مذہب رکھتے تھے جو ہم رکھتے ہیں، یہ کہے گا کہ وہ کافر تھے، میں لوگوں کو کہوں گا دیکھو تمہارے باپ دادوں کو کافر کہہ رہا ہے، اس طرح۔ لیکن حضرت نے بھی عجیب کام لیا، حضرت نے تو مبہم سے جواب دیا تو اس کو موقع ہی نہ ملا۔ کالا کہنے لگا کہ غبار آ رہا ہے کہیں سے لگا، بس کیا حال ہے جماعتوں پہلیوں کا، پہلو جماعتوں کا کیا حال ہے؟ کیا لکھا ہے حضرت؟ حاشیے پر کچھ لکھا ہے، یعنی اگر تو سچا رسول ہے تو تجھ کو امم ماضیہ کے تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے۔ کہنے لگا بس کیا حال ہے جماعتوں پہلوں کا؟ آپ نے فرمایا علم ان جماعتوں کا صرف میرے پروردگار کے پاس ہے، نہ مجھ کو نہ مجھ۔ قال علمھا عند ربی، آپ نے فرمایا علم ان قرون کا صرف میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب بیچ دفتر اعمال کے، بیچ دفتر اعمال کے، لا یضل ربی، نہیں غلطی کرتا پروردگار میرا، ولا ینسا، اور نہ بھولتا ہے۔ لا یضل کا معنی ہوتا ہے حضرت ابتداء غلطی کرنا، اور لا ینسا کا معنی بعد میں بھول جانا، دونوں کا نفی ہے۔ الذی جعل لکم، یہ حضرت اب تنویر آ گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ حضرت کا کلام ولا جنسا پر ختم ہو گیا، اب آگے اللہ پاک اپنی طرف سے بول رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اچھا وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور بنایا واسطے تمہارے بیچ و زمین کے سبولن راستے، اور اتارا آسمان سے پانی، پس نکالا ہم نے ساتھ اس کی ازواجن اقسام شتا مختلفہ، اقسام من نبات، نباتات کے، شتا جو ہے یہ صفت ہے ازواجن کی، کیا سن رہے ہو؟ ازواجن موصوف ہے اور شتا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ ہاں پس نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے اقسام شتا مختلفہ، کس چیز کے؟ من نبات، نباتات کے، نباتات کے اقسام مختلفہ۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ تم خود بھی، کیا لکھا ہے بھائی؟ کھاؤ تم خود بھی، ورعوا انعامکم، اور چراؤ تم اپنے جانوروں کو بھی، اور تم کو یہ اجازت دے دی، کلو کے نیچے لکھا ہے اور تمہیں اجازت دی کہ کھاؤ تم اور چراؤ تم اپنے جانوروں کو۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے البتہ بڑی دلیلیں ہیں بس سے عقل والوں کے، اولنھا من صاحب عقل کے لیے، منھا خلقناکم، جی اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، اور اسی کے اندر واپس کریں گے ہم تمہیں، سمجھا؟ ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے نکالیں گے ہم تمہیں باری دوسری، اور یعنی قیامت کے دن، جس طرح آج ہم نے نباتات اگائی ہیں زمین سے، قیامت کے دن تمہیں بھی نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور البتہ تاکہ دکھایا ہم نے اس فرعون بے ایمان کو نشانات اپنی ساری کی ساری، ساری کی ساری سے مراد یہ نہیں کہ سارے جہان کے دلائل دکھائے، ساری سے مراد وہ لکھائے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، جو کہ ہاں جتنی دلائل بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے حضرت نے سارے دلائل ان کو دکھا دیے، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَى، بس تکذیب کی اس نے، جھٹلایا اس نے، وَأَبَى، اور اس نے انکار کیا، تکذیب کی اور جھٹلایا اور اس نے بات کو تسلیم نہ کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا حِيلَ فِرْعَوْنِيَّةٍ، کیا لکھا ہے؟ حیلہ فرعونیہ، اب وہ حیلہ کر رہا ہے کہ یہ جناب ہماری مملکت کا دشمن ہے، یہ ہم سے مملکت چھیننا چاہتا ہے، یہ ہم سے پیچھے پا رہے ہو، سمجھا؟ حامی مومن کے اندر گزرا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون جو ہے اس نے دیکھا کہ لوگ دو چیزوں پر جان قربان کرتے ہیں، کتنی چیزوں پر؟ مملکت پر اور مذہب پر، سمجھا؟ تو وہ کہتا ہے وہ میاں یہ تمہاری مملکت کا دشمن ہے، یہ آیا ہے قبضہ کرنے کے لیے، یہ ہمارے باندے جو ہیں بنی اسرائیل یہ اس قوم کا فرد ہے، اور یہ چاہتے ہیں اب کہ حکومت ہماری ہو جائے، سمجھا؟ اس طرح یہ نبوت کا دعویٰ کروں گا میں، میرا جتھا بن جائے گا، پھر میں ان پر چڑھائی کریں گے اور حکومت پر قبضہ کر لیں گے، سمجھا تھی؟ کہنے لگا حیلہ فرعونیہ لکھا ہے، کہنے لگا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکالے تو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، اے موسیٰ علیہ السلام۔ قال اجئتنا، پر تاکہ قوم کا غیظ بڑھ جاوے اور
آیات میں تدبر نہ کر سکیں تو غصے کی حالت میں انسان جو ہے غور فکر نہیں کر سکتا. فلناتینہ کا پس البتہ ضرور آئیں گے ہم تیرے پاس جادو لے کر مثل اس کے. فجعل مطالبہ تعجیل مطالبہ پس کر تو درمیان ہمارے اور درمیان اپنے کو وعدہ نہیں خلاف کریں گے ہم اس کا ہم اور نہ تو. مکانن سوا میدان صاف اور برابر. مکانن سوا موصوف صفت ہے چاہے اور بولو صحیح اور یہ منصوب بنزع الخافض ہے اصل میں تھا فی مکان سوا فی مکان سوا یہ بیچ میدان کے جو برابر ہے سمجھا برابر ہے تیرے ہمارے درمیان فاصلہ برابر کا ہو عین وقت کے اندر میں سہولت ہوئے سمجھا. قال موعدکم تعیین یوم کیا لکھا ہے دن کی تعین ہے. فرمایا وعدہ تمہارا دن ہے زینت کا جشن کا دن مراد ہے سمجھا کہ وہ جشن منایا کرتا تھا جس طرح سال گرہ آج کل مناتے ہیں سال با سال اپنا جشن منایا کرتا تھا تو وہی دن ہے. اس دن میں چونکہ تیری رعایا جمع ہوگی بندے جمع ہوں گے اسی دن کریں گے. وہیں جو شرنا کو دوہا تعین وقت پہلا تعین دن تھا یہ تعین وقت ہے اور جو کہ جمع کیے جائیں گے لوگ ذہن دن چڑھے. فتولا فرعون پس پھرا فرعون دربار سے پس جمع کیا اس نے اپنے قید اور تدبیر کو. قید کا معنی نہیں چل گیا جادو کا سامان چل گیا ہے. ثم آتا اس کے بعد آیا اس میدان میں اس میدان کے اندر آ گیا سمجھا. پھر قال لهم موسیٰ حضرت نے پہلے تبلیغ فرمائی کہ میاں خبردار ہو جادوگروں کو کہا میں ہوں اللہ کا پیغمبر میرا مقابلہ نہ کرو میرا مقابلہ جو کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا سمجھا تھی. وہ جادوگروں کو کہا پہلے ان کو خیال ہوا کہ یارو ممکن ہے پیغمبر ہوئے لیکن آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے پھر کیا کہ نہیں بس مقابلہ کرتے ہیں. قال لهم موسیٰ فرمایا ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم ہلاکت ہو تمہیں لا تفتروا علی اللہ کذبا نہ باندھو تم اوپر اللہ کے جھوٹ کو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. کون سا جھوٹ؟ بے اشراک احد معہ الجلالین بے اشراک آدن ماہو الجلال ہے یہ جھوٹ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. فجو سے ہیتاکم پس ہلاک کر دے گا تمہیں ساتھ کسی عذاب کے. وقد خوابا اور تاکہ نامراد ہوا آخر کو وہ انسان جس نے جھوٹ باندھا اللہ پاک پر. خوابہ کے نیچے لکھا ہے آخر کو کیونکہ ابتدا میں اگرچہ وہ کچھ نہ کچھ کامیاب نظر آتا ہے لیکن نتیجے کے لحاظ سے وہ نامراد ہوتا ہے. فتنازعوا امرهم بینہم یہ تبلیغ سن کر کیا لکھا ہے یہ تبلیغ سن کر بس جھگڑنے لگے وہ امرہم اپنے کام میں سمجھا اپنے کام میں جھگڑنے لگے بینہم اپنے درمیان. تنازعوا پر کیا لکھا ہے ان دونوں حضرات کے متعلق ان دونوں حضرات کے متعلق بس جھگڑنے لگے وہ اپنے کام کے اندر بینہم اپنے درمیان. واسروا النجوى اور چھپایا انہوں نے سرگوشیاں آپس میں کرنے لگے تو مقابلہ کریں یا نہ کریں. جی قالوا آخری نتیجہ آخری نتیجہ ان هذان لساحران سمجھا ان هذان لساحران کی 5-6 ترکیبیں لکھی ہیں میں ایک بتا رہا ہوں جو جہاں ہماری قرات کے مطابق ہے سمجھا. ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے کیا ہے اصل میں انا تھا اور ضمیر شان مقدر ہے جو اس کا اسم ہے. ہاذان مبتدا ہے ساحران اس کی خبر ہے یہ خبر مبتدا مل کر جملہ پھر خبر ہے. انا کچھ سمجھ آیا ہے. ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ اصل میں انا تھا یہ مخففہ بنا دیا گیا کہ لام کھڑا ہے یہ بتا رہا ہے. اور اپنا ضمیر شان اس کا کیا ہے اسم ہے ضمیر شان اس کا کیا ہے اور ہاذان مبتدا لساحران خبر ہے مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ پھر یہ خبر ہے تو اس کی انا کی. اب کرو مانا کہنے لگے سب متفق ہو کر کہنے لگے بے شک شان یہ ہے یہ دو البتہ جادوگر ہیں یہ دو البتہ جادوگر ہیں یہ دونوں یریدان ارادہ کرتے ہیں ان یخرجاکم نمبر اول انقلاب ملکی تو وہی بات جو فرعون نے کہی تھی انقلاب ملکی انقلاب مذہبی جو کہ نکالیں تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے.
ویذهبا۔ نمبر دوم انقلاب مذہبی، انقلاب اور ختم کر دیں وہ تمہارے طریقے کو جو بہتر ہے، تمہارے مذہب کو جو بہتر ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فاجمعوا قیدکم، پختہ متفق ہو جاؤ تم، پختہ کر لو تم قیدکم تدبیریں اپنی، پختہ کر لو تم تدبیریں اپنی، اس کے بعد آؤ تم صفن قطار باندھ کر آؤ۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور تاکہ جیت گیا آج کے دن وہ انسان جو غالب ہو گیا، آج جو غالب ہوا وہی جیت گیا۔ قالوا یا موسیٰ، سب کچھ پڑھا ہوا ہے میں نے پیچھے کر دیا، قالوا کے نیچے لکھا کیفیت مقابلہ، چل گئے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو یہ کہ ڈالے تم اور یا یہ کہ ہوں میں ہم پہلے ان کے جو ڈالے، فرمایا بلکہ تم پہلے ڈالو، پھر فوراً رسیاں ان کی اور لاٹھیاں ان کی۔ خیال کیا جاتا تھا حضرت کی طرف ان کے جادو کی وجہ سے کہ بے شک وہ سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں، تو صحابہ کے نیچے لکھا سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں۔ پیچھے سمجھایا ہوں کہ ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، سمجھا، لاٹھیوں کے اندر انہوں نے پارا بھرا ہوا تھا، اوپر سے ان کو سانپ کی شکل بنایا ہوا تھا، رسیوں کو بھی پارا لگایا ہوا تھا، شکل سانپ کی تھی۔ تو وہ جب ڈالی گئی اور دھوپ تھی زبردست، تو پارے کو جب دھوپ لگتی ہے تو گرمی تو وہ حرکت کرتا ہے، تو وہ لوٹ پوٹ ہونے لگ گئی ایک دوسرے کے اوپر اس طرح چڑھنے لگ گئی، بس اور کچھ نہیں تھا، سمجھا نا؟ اور یہ بھی عرض کرا تھا کہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، معجزے میں تبدیل ہوتی ہے، جادو میں تبدیل نہیں ہوتی۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، بس پایا اپنے دل کے اندر کچھ خوف موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل کے اندر خوف لاحق ہو گیا۔ دو باتیں سمجھو یہاں، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ حضرت کو جو خوف لاحق ہوا یہ خوف عقلی نہیں تھا بلکہ طبعی تھا، یہ خوف عقلی نہیں تھا بلکہ طبعی خوف تھا، کہ جس طرح ایک بشری تقاضا ہوتا ہے، بشری طبیعت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جہاد میں ہم جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ جہاد میں، ہمیں یقین ہے کہ ہم لڑیں گے، مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے اور جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، لیکن پھر بھی طبیعت کو خوف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ خوف طبعی جو ہے اس پر کوئی اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ حضرت کو جو خوف ہوا یہ خوف بھی طبعی تھا اور یہ عقلی خوف نہیں تھا، اس لیے کوئی حج والی بات نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ خوف کس چیز کا تھا؟ آپ کو ڈر جو ہوا یہ کس چیز کا ڈر پیدا ہوا آپ کو دل کے اندر؟ سمجھ لو بات، یاد کر لو۔ آپ کو خوف یہ تھا کہ ان کا جو جادو ہے وہ بھی سانپ والا ہے۔ کون سا ہے؟ سانپ والا۔ اور میرا وہ جو معجزہ ہے وہ بھی سانپ والا ہے، تو ممکن ہے عوام الناس کے سامنے معجزے کا اور جادو کا فرق نہ ہوئے اور بجائے اس کے سے حق کا راستہ کھلے الٹا عوام کے سامنے التباس پیدا ہو جائے۔ خوف یہ تھا، جس طرح کہ تم مناظرہ کرنے کے لیے جاؤ نا، سمجھا سی، تو تمہیں یقین ہوگا کہ ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے، لیکن دل میں کچھ کہ شاید نہ جیت سکے، تلبیس پیدا ہو جائے، سمجھا نا جی؟ اس طرح ہے حضرت کو خوف یہ تھا کہ ان کا جادو بھی سانپ والا ہے اور میرا معجزہ بھی سانپ والا ہے، ممکن ہے کہ جادو اور معجزے کا عوام کے سامنے فرق نہ ہو سکے اور الٹا تلبیس پیدا ہو جائے اور بجائے ہدایت کے ضلالت بن جائے، سمجھا نا جی؟ اللہ نے فرمایا حضرت آپ خطرہ نہ کرو، آپ بلند رہو گے، آپ کو میں غلبہ دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت کا معجزہ سانپ جو تھا اس نے ساری ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا اور پھر جو آپ نے پکڑا تو وہی لاٹھی ہے، سمجھا سی؟ تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ حضرت کا جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، آپ بالا رہ گئے، وہ مغلوب ہو گئے، سمجھا سی؟ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پس پانے لگے آپ اپنے دل کے اندر کچھ خوف، پس پایا حضرت نے اپنے دل میں خوف، موسیٰ علیہ السلام نے۔ ڈرو نہیں، بے شک آپ ہی بلند رہو گے، آپ ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، صورت یہ ہے، صورت یہ ہے اس کی، سمجھا، غلبے کی۔ اس وقت آپ کے پاس وہی آئی، انہوں نے جو کہا نا کہ آپ پہلے ڈالو گے یا
ہم پہلے ڈالیں، آپ نے فرمایا تم پہلے ڈالو، اس لیے کہ آپ کے پاس ابھی تک حکم نہیں آیا تھا ڈالنے کا، اب حکم آ رہا ہے۔ فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال تو جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں آئے، تلقف ما صنعوا، نگل لے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ تلقف استقبال والا معنی ہے، سمجھا؟ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ نگل دے گا، وہ لقمہ بنا لے گا۔ سانپ جو ہے نا، سانپ تم نے دیکھا نہیں ہوگا شاید، یا پتہ نہیں دیکھا ہوگا، وہ جب کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کو چباتا نہیں ہے بلکہ نگلتا ہے۔ آپ حضرات جب کھاتے ہو کوئی چیز تو پہلے اس کو دانتوں کے ساتھ چباتے ہو نا جی، نرم کرتے ہو، پھر اس کے بعد اندر داخل کرتے ہو۔ اندر داخل کرنا اس کو کہتے ہیں لقف کہتے ہیں، سمجھا؟ کہ اندر داخل نگلنا۔ اور سانپ جو ہے وہ چباتا نہیں بلکہ جو چیز بھی ہوتی ہے ایسے نگلتا ہے۔ تلقف ما صنعوا، نگل لے گا جو کچھ کے انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا، انا تحقیق کیا ہے، ما موصولہ ہے، یہ انما حسر والا نہیں ہے، خیال کرنا۔ بے شک تحقیق وہ چیزیں جو انہوں نے بنائی ہیں، قید و ساحرن، وہ فریب ہے جادوگر کا، یہ فریب ہے، یہ مکر ہے جادوگر کا، اور نہیں کامیاب ہوا کرتا جادوگر ہے تو عطا، جب آئے معجزہ کے مقابلے میں، جب آئے معجزے کے مقابلے میں۔ حضرت ہے تو عطا کے نیچے لکھا معجزے کے مقابلہ میں، ہاں، ورنہ زبردست سوال ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ولا یفلح الساحر ہے تو عطا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج کل تو کامیابی جادوگر ہیں، کامیاب ہے نہیں ہے، پیسے بٹور رہے ہیں، تو اللہ کیسے فرما رہے ہیں جادوگر کامیاب نہیں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ معجزے کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتا، مطلق بات نہیں ہے، بلکہ معجزے کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، سمجھا؟ کہ معجزے کے مقابلہ میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ایمان سحرہ کیا لکھا ہے؟ موسیٰ ولیہ تھیں اور ایک بچہ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنا ضیاء نفس ہے، جو کہ ایک ولی الہام و القاء کے ذریعے نہیں کر سکتا، لیکن موسیٰ نے محض القاء سے یہ کام کیوں کر ڈالا؟ وضاحت فرما میں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے حضرت۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلے ہیں عقائد کے، شرع عقائد کے مسئلے ہیں۔ جس طرح خبر واحد حدیث ہمارے لیے خبر واحد ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ ایک آدمی سے نقل ہو کر آئی ہے، اس میں ظن ہے، لیکن جس صحابی نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے وہ بات سنی ہے اس کے لیے وہ قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ خبر واحد ہے ایک، جس کو مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث، یہ خبر واحد ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے فقط حضرت عمر نے نقل کی ہے اور کسی صحابی نے نقل نہیں کی۔ اب ہمارے لحاظ سے تو یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے، یہ ظن کا فائدہ دے گی، یقین کا فائدہ نہیں دے گی، لیکن عمر ابن خطاب کے لیے تو قرآن کی آیت کے برابر ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کے منہ سے سنا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ سمجھ آیا ہے؟ یہاں بھی ایسے ہوا کرتا ہے، الہام اور القاء یہ چیزیں ہمارے لحاظ سے تو چاہیں ذنیات ہیں، ہمارے لحاظ سے کیا ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن جس انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس انسان کو وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح یقینی بات ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ وہ انسان جس کو الہام ہو رہا ہے، سمجھا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہوئے، اس کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی بات ہوتی ہے، ایک یقینی بات ہوتی ہے، اس کو پورا یقین ہوتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب دیکھا تھا نا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب نبی کا خواب ہے، ہم کیوں کہتے ہیں نبی کا خواب وہی ہے؟ سمجھا سی؟ اس لیے کہ اس کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہوا کرتا ہے، اس کا خواب جو ہے وہ بھی یقینی ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ کرو مانا سی، ہاں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ایمان سحرہ کیا لکھا ہے؟ بس جی پیچھے پڑا ہے وہ تفصیل، حضرت نے وہ جو ڈالا فیضا ہے، اپنا وہ پیچھے آیا تھا سورہ اعراف کے اندر کہ وہ نگلنے لگ گیا، سارا کچھ کو نگل کر بیٹھ دیا۔ جادوگروں نے دیکھا، پیچھے پڑا ہے وہ باقاعدہ قدر در در گر بداند، وہ یاد ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، وہاں گزر آیا ہے
کہ پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، باقی بات ہے کہ یہ معجزہ ہے، اگر جادو ہوتا تو ہم سے یہ غالب نہ ہوتا، چنانچہ وہ سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈالے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے۔ دو باتیں جہاں عرض کرنی ہے وہاں بھی عرض کرایا تھا، القیا مجہول کیوں ہے، ڈالے گئے، وہاں القو تھا، یہاں القیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے حضرت کا یہ معجزہ دیکھا تو اتنا مجبور ہو گئے ماننے پر، مجبور کا معنی یہ نہیں کہ کوئی اور جبر کر رہا تھا، مانا دلائل ان کے سامنے اتنا آئے کہ وہ جس طرح دوسرا آدمی کسی کو گرا دے اس طرح گر گئے وہ نیچے۔ دلائل کو دیکھنے کے بعد اب ان کو اتنا یقین ہوا کہ وہ ٹھہر نہ سکے اور جلدی گر گئے سجدے کے اندر۔ بات سمجھ آئیے؟ دوسری بات، سجدن کا معنی سجدہ کرنے والے، یہ سجدہ کس کو ہوا تھا؟ اس کے اندر دو قول میں نے ذکر کیے تھے۔ ایک قول یہ کہ یہ سجدہ اللہ پاک کو کیا تھا، سجدے میں گر گئے تھے، کس کو سجدہ کیا؟ اللہ پاک کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ شکرانے کا تھا کہ شکری مولا تو نے ہمیں ایمان دے دیا ہے، ہم نے ایمان لایا ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ یہ سجدہ تھا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، لیکن یہ سجدہ تعظیم والا تھا، عبادت والا نہیں تھا۔ پہلے زمانے کے اندر سجدہ تعظیم کا جائز ہوتا تھا دوسرے کے لیے، یہ سجدہ تعظیم تھا اور حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو تھا۔ قالوا آمنا، کہنے لگے بآواز بلند، بآواز بلند، آمنا برب موسیٰ، ایمان لائے ہم رب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام پر۔ قال آمنتم لہ، اب تو فرعون کے لیے بڑی پریشانی ہو گئی نامراد کے لیے کہ جن کو میں نے بلایا تھا وہ بھی اس کے بن گئے۔ اس نے پھر ایک ہیلا نکالا، اس نے کہا ہاں اصل بات ہی اور ہے، یہ ہے تمہارا استاد، ہاں یہ تمہارا استاد ہے، تم نے آپس میں کیا ہے مشورہ کہ اب فرعون سے ہمیں مملکت چھیننی چاہیے، لیکن چھیننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تم نے طریقہ نکالا کہ تو جا پہلے، تو کر نبوت کا دعویٰ، تو اس سے وہ معجزہ مانگے گا، تو یہ معجزہ دکھانا، پھر وہ ہمیں بلائے گا، ہم یہ کریں گے، تو یہ کرنا، تو غالب آ جائے گا، ہم خود بخود مغلوب ہو جائیں گے، اس طرح ہم بھی تیرے ساتھ ہو جائیں گے، جماعت بن جائے گی، چڑھائی کریں گے اور اس کا ملک چھین لیں گے، یہ تمہاری چالاکی ہے۔ قال آمنتم لہ حیلۂ فرعون، کیا لکھا ہے؟ حیلۂ فرعونی، کہنے لگا ایمان لائے تم اس کے لیے، پہلے اس کے اجازت دوں میں تمہیں، یعنی خلاف میری مرضی کے، خلاف میری مرضی کے خلاف تم نے یہ کام کیا۔ انہ لکبیرکم، بے شک یہ البتہ بڑا ہے تمہارا، وہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا معلم ہے یہ۔ فلأقطعن، پس البتہ ضرور کاٹوں گا میں ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے مخالف سمت سے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور البتہ سولی چڑھاؤں گا میں تمہیں، فی جذوع النخل، بیچ شاخوں کھجوروں کے، تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کریں، تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کرے، سمجھا نا؟ والا تعلمن، اور البتہ ضرور جان لو گے تم کہ کون سا ہمارا، ایونا پر کون سا ہمارا، یعنی میں یا رب موسیٰ، یعنی میں یا رب موسیٰ، کون سا ہمارا اشد عذابا، زیادہ سخت ہے عذرو عذاب کے، ابقا اور دیر پا ہے، کس کا عذاب زیادہ سخت اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرک، استقلال سہارا، کیا ہے؟ بس ایمان جب دل کے اندر پختہ ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میاں کرتا ہے جو کچھ کر جا، فقد ما انت قال، ہم تیرے یہ ڈراوے کے اندر ہم نہیں آئیں گے، ڈرانے کے اندر۔ کہنے لگے ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھے، لن نؤثرک کا معنی ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھے، ہرگز نہیں پسند کریں گے ہم تجھے، علی ما جاءنا من البینات، علی بمعنی مقابلہ ہے، علی بمعنی، اور جاءنا پر لکھو گا مقتضی اول، کیا لکھا ہے؟ پہلا مقتضی ایمان کا، ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھے مقابلے اس کے جو آئے ہیں ہمارے پاس واضح دلائل، واضح دلائل جو ہمارے پاس آ گئے اس کے مقابلے میں ہم تجھے ہرگز نہیں ترجیح دیں گے۔ والذی فطرنا، اور مقتضی نمبر 2، ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھے مقابلے اس ذات پاک کے جس نے پیدا کیا ہمیں، خدا کے مقابلے کے اندر اور اس کے بھیجے ہوئے بینات کے مقابلے کے اندر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقض ما انت قاض، پس دل کھول کر تو جو کچھ کے تو کرنے والا ہے،
کر تو جو کچھ کے تو کرنے والا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر تو، انما تقضی، زیادہ سے زیادہ تو ہماری زندگی دنیا کی ختم کر دے گا، مار ڈالے گا، بس اور کیا کرے گا۔ ہم جب مر جائیں گے تو یہ تو پھر بہتر ہے ہم شہید ہوں گے، سیدھا ہم جنت میں اور اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ انما تقضی، سوائے اس کے نہیں کرے گا تو صرف ایک زندگی دنیا کا۔ بے شک ہم ایمان لائے ہم اپنے پروردگار پر تاکہ معاف کر دے ہمارے لیے خطایا گناہ ہمارے، لیکن حضرت خطایا سے مراد ہے شرکنا، کیا لکھا ہے العباسی، شرکنا ہے شرک ہمارا، وما اکرہتنا، اور وہ جو مجبور کیا تو نے ہمیں بےمانہ اوپر اس کے من السحر جادو سے، تو جو ظالمہ ہمیں مجبور کر کے نبی کے مقابلے میں لے آیا اور ہم سے یہ گناہ کروایا، ہم اس گناہ کی بھی اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ واللہ خیر، اور اللہ پاک بہتر ہے ذات و صفات میں، جس میں ذات اور صفات کے لحاظ سے، وابقا، اور زیادہ بقا والا ہے ثواب و عقاب میں، ثواب و عقاب میں زیادہ بقا والا ہے۔ انہ من یات ربہ، یہ اب ادخال الہی آ گیا، اللہ پاک ان کی تائید میں بول رہے ہیں، بے شک شان یہ ہے وہ انسان جو آئے گا اپنے پروردگار کے بعد درا حالے کے جرم کرنے والا ہوگا، یعنی شرک کرنے والا، سمجھا صحیح شرک کرنے والا، فإن له جہنم، سمرا ہے پس بے شک واسطے اس کے جہنم ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہارون کا نام پہلے کیوں لیا، انہوں نے پہلے نہیں لیا، یہ حضرت سجا بندی ہے نا آیات کی، آیات الف پر آ رہی ہے نا ساری سورہ طٰہٰ سے، القا، تسعى، اعلی، حیث اتا، ہارون و موسیٰ، سمجھا تھی، اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے آتا تو سجا بندی نہ رہتی نا، سمجھا تھی، کرو مانا اللہ اکبر۔ بے شک شان یہ ہے وہ انسان جو آتا ہے آئے گا اپنے پروردگار کے پاس مجرمن، جرم کرنے والا، اے مشرکن، اے عباسی، فإن له ثمرہ، پس بے شک واسطے اس کے جہنم ہوگی، نہیں مرے گا وہ بیچ اس جہنم کے اور نہ زندہ رہے گا۔ لا جہیا کا معنی یہ نہیں کہ زندہ نہیں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی والا عیش نہیں ہوگا، مصیبت ہی مصیبت، مصیبت ہی مصیبت، وہ زندہ ہونا بمنزلے نہ ہونے کے ہے۔ او پیچھے پڑھ رہے ہو نا تم، سورہ اعلی کے اندر آیا تھا نا، صحیح سمجھا، کرو لا يموت فیہا، وہاں آیا تھا ومن جاتے ہی مومنا، اور وہ انسان جو آئے گا اللہ کے پاس درا حالے کے ایمان لانے والا ہوگا، عقیدے کا بیان ہے، قد عمل قوت عملیہ، تاکہ عمل کیا ہوگا اس نے اچھا، فاولئک ثمرہ، پس یہ لوگ واسطے ان کے درجات ہوں گے بلند، باغات ہمیشگی کے بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں ہمیشہ رہنے والے بیچ ان کے، اور یہ بدلہ اس کا جو پاک ہوا یعنی شرک و کفر سے۔ بس ولقد اوحینا، حضرت یہاں تک امت اجابت کا حال تھا، کس کا حال تھا؟ امت دعوت کا۔ امت دعوت وہ ہے جنہوں نے حضرت کی بات کو نہیں مانا، یعنی فرعونی جن کا، سمجھا نا صحیح۔ اب لکھا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، پر کیا لکھا ہے؟ امت دعوت یعنی فرعونی جن کے اجابت کا ذکر، سمجھا سی؟ یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، ہاں؟ دعویٰ نہیں، دورہ ہے، دورہ۔ امت اجابت دعوت کا دورہ ختم ہو گیا، اب امت اجابت کا دورہ شروع ہو رہا ہے، پیچھے بھی پڑھائے ہو۔ امت دعوت یعنی فرعونیین کے دورہ کے اختتام کے بعد امت اجابت یعنی بنی اسرائیل کا دورہ، کچھ سمجھ آیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں خیال کرنا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حضرت لکھا ہے بعد از تمامیت حجت، بعد از، حافظ نیند کر رہا ہے کیا؟ باقی وہی کی ہم نے لکھا ہے بعد از تمامیت حجت، جب مکمل ہو گئی نا فرعونی جن پر، اب اللہ تبارک و تعالی حضرت کو فرماتے ہیں کہ ان کو لے چلو آپ۔ اور البتہ تاکید میں نے عرض کیا کہ 30 سال سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ کا دور ہے، بڑی عمر ہے جی، 30 سال آپ تبلیغ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ تاکید وہی کی ہم نے، ہاں جی تذکرہ پر ایک عبارت لکھی ہے، میں نے سمجھا شاید نہیں لکھی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
قال لا الہ الا اللہ، قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے پاک ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور البتہ کہ وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، ان اسر بعبادی، جے کہ راتوں رات لے چل تو میرے بندوں کو، راتوں رات لے چل تو میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پس بنا تو واسطے ان کے راستہ بیچ دریا کے، یا باسن خشک، یا باسن راستہ بالکل خشک، نہ خطرہ کرے گا تو، نہ خطرہ کرنا تو آ پکڑنے کا کہ فرعون پیچھے سے آ کر پکڑے گا، ولا تخشا، اور نہ خطرہ کرنا تو ڈوبنے کا۔ میری طرف دیکھو، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو جب وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا تو دریا کے اندر ڈنڈا مار کر 12 درے بنانے کا حکم بھی اسی وقت ہو چکا تھا، اور دریا میں آپ نے سوٹا مارا تو 12 راستے بن گئے نا جی، یہ حکم اسی وقت ہوا تھا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اور سمجھ رہے ہو، پہلے ہی اللہ نے نکلنے سے بھی پہلے جب اسراء کا حکم دیا اسی وقت یہ بات بھی بتایا۔ اور اب آئے گا انشاءاللہ سورہ شعراء کے اندر کہ اللہ نے فرمایا جی، اللہ فرماتے ہیں جب وہ آ گئے، فلما ترى قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، آپ نے فرمایا کلا انما ربی سیہدین، ابھی ابھی مجھے راستہ دکھائے گا، ابھی ابھی مجھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہی نہیں آئی تھی بلکہ بعد میں آئی تھی، بات سمجھیے۔ اب ایک طرفہ علماء کا اس طرح ہے کہ وہی بعد میں آئی تھی، وہی ذکر اس کو پہلے کر دیا گیا ہے، اور جس طرح واقعے کے اندر تقدیم تاخیر ہوا کرتی ہے، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جتنا اس واقعہ کو ذکر کیا گیا اور کسی واقعے کو ذکر، لیکن جتنا ابہام اور خفا اس میں ہے اور کسی واقعے میں ہے، بہت بڑے ابہامات ہیں، سمجھا جی۔ بہرحال ایک طرفہ علماء کا اس طرح ہے کہ ڈنڈے مارنے والی وہی جو ہے یہ بعد میں آئی تھی، جب آپ دریا کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، اور یہاں ذکر میں صرف اس کو کیا کیا گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہو۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے اور بہت سارے علماء نے ترجیح دی ہے اس بات کو کہ نہ، وہی پہلے آئی تھی جس طرح یہاں مذکور ہے، وہی کیا آئی تھی، پہلے آئی تھی جس طرح یہاں مذکور ہے۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ اب میں تیسری بات ایک عرض کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، سمجھو بات، اصل بات یہ ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ ان کو لے کر چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں کہاں لے کر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا فلاں فلاں راستہ اختیار کرو، سمجھ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آگے تو دریا ہے، فرمایا کوئی فکر نہ کرو، وہاں میں انشاءاللہ راستہ دوں گا، تمہیں راستہ دوں گا، لا تخافوا درکم ولا تخشا، راستہ وہاں مل جائے گا اور آپ خطرہ نہ کرو۔ بس اتنی بات بتا دی گئی تھی کہ راستہ مل جائے گا، فکر نہ فرماؤ۔ پھر جب وہاں پہنچے تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اب ڈنڈا مارو۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ یہ بات جو ہے اس کے ذریعے ساری آیتیں اور روایتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پہلے اتنا بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے جہاں سے جانا ہے، بھئی لاکھوں کی تعداد میں تھے نا وہ اسرائیلی، ان کو لے جانا بھی تو بڑا مسئلہ تھا نا، کہاں لے جاؤں ان کو؟ اللہ نے راستہ معین فرما دیا کہ اس راستے پہ جاؤ، سمجھا سی، سارا کچھ معین کر دیا گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے معین کر دیا گیا کہ مدینہ جانا ہے، یثرب جانا ہے، جس طرح لوط علیہ السلام کو معین کر دیا گیا کہ وہاں جانا ہے، شام کی طرف جانا ہے، اس طرح حضرت کے لیے بھی معین کر دیا گیا کہ یہ راستہ جانا ہے آپ نے۔ آگے تو دریا ہے، اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں ان کو وہاں بھی راستہ بتاؤں گا تمہیں وہاں سے نکلنے کا، ان کے لیے خشک راستہ بنا دوں گا میں، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، میں تیرے ذریعے خشک راستہ بناؤں گا۔ اب یہ تو اللہ نے بتلا دیا پہلے، لیکن جب آپ لے کر چل پڑے اور دریا میں آئے تو اب حکم ہوئے تو راستہ بھی بنے، سمجھ رہے ہو نا۔ اب پھر اللہ نے اس وقت حکم دیا ڈنڈا مارنے کا، آپ نے ڈنڈا مارا، راستہ بن گیا اور آپ چل پڑے۔ خلاصہ یہ کہ اجمالی حکم پہلے ہوا، اجمالی حکم اور تفصیل اس وقت بتائی گئی، بس اب سارا کچھ جمع ہو گیا۔ کرو مانا سے
فضرب لهم طریقا، پس بنانا تو واسطے ان کے راستہ بیچ سمندر کے خشک، تو جانا وہاں راستہ بنانا، یہ تو کہہ دیا، باقی یہ کہ راستہ کس طرح بنے گا اور کب بنے گا یہ وہاں معلوم ہوا، اس لیے آپ نے فرمایا کلا معی ربی سیہدین۔ اچھا یابسن جو ہے، یابسن یہ طریقن کی صفت ہے، کیا بلا ہے طریقن کی کیا ہے، اور یہ مصدر مبالغتن لایا گیا، سمجھا، ہونا چاہیے تھا یابسن، کیا ہونا چاہیے تھا یابسن، لیکن یہ مبالغے کے طور پر کہ پانی کے اندر خشک راستہ، سمجھا، یہ مبالغے کے لیے لایا گیا، بس کرتو واسطے ان کے راستہ سمندر میں، دریا میں، یا بسن خشک، لا تخاف درکن، نہ خطرہ کرے گا تو درکن آ پکڑنے کا کہ فرعون آ کر پکڑ لے گا، اور نہ خطرہ کرے ڈرے تو ڈوبنے کا، فاتبعهم فرعون عناد فرعون، کیا لکھا ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسا نکالا کہ بچے، بوڑھے، مرد، زن، سمجھا، اور سارے خرد و کلاں جو ہیں وہ نکل پڑے کہ یہ تو کھڑے ہیں مولوی، ان کو پکڑ کے پھر ابھی واپس آتے ہیں، سارے نکل پڑے، فاتبعهم فرعون، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں سمیت، فغاشیہم سمرا، پس گھیر لیا ان کو دریا سے جو کچھ کے ان کو گھیر لیا، یہ ما غاشیہم ابہام ہے، ابہام تفخیم کے لیے ہے، پھر تو ہوا جو ہوا، گھیر لیا جس چیز نے گھیر لیا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور نہ راہ راست پر لے آیا، راستہ نہ دکھایا ان کو، جس طرح اس کا دعویٰ تھا، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، سمجھا نہیں نہ کرو، وَمَا هَدَا، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور نہ سمجھایا اس نے، ہدایت نہ دی، سمجھایا نہ، جس طرح اس کا دعویٰ تھا، دعویٰ کہاں لکھا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، یہ لکھا ہوا ہے، وہ حامی مومن میں پڑھائے ہیں، سمجھا سے۔ اب حضرت یا بنی اسرائیل پر کیا لکھا ہے، نعمت اولا، یہ ترجمہ کر لو پہلے، پھر میں انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم نعمت اولا، تاکہ نجات عطا فرمائی ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے، ووعدناکم نعمت ثانیہ، اور وعدہ دیا ہم نے تمہیں، یعنی تمہارے نفع کے لیے، کس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، وعدہ دیا تمہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے نفع کے لیے، جانب طور الایمن، جانب طور کی جو دائیں ہے، کیوں وعدہ دیا، اوپر لکھا ہے تورات دینے کے لیے، کس کے لیے، تورات دینے کے لیے وعدہ دیا تمہیں، ونزلنا، تیسری نعمت، اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے من و سلوا کو، کھاؤ تم پاکیزہ وہ چیزیں جو دی ہیں ہم نے تمہیں، تو یہ بات پر لکھا جو شرعن حلال اور طبعا لذیذ، شرعن حلال اور طبعا لذیذ ہے، ولا تطغوا فیہ، اور نہ نکلو تم بیچ اس کے حد شرعی سے، حد شرعی سے نہ نکلو، کس طرح کہ حرام سے حاصل کرو یا کھا کر معصیت کرو، کہ حرام سے حاصل کرو یا کھا کر معصیت کرو، گناہ کرو، یہ بالکل نہ کرنا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، سمرا ہے، پس اترے گا اوپر تمہارے غضب میرا، جب تم یہ کام کرو گے، طغیان کرو گے تو میرا غضب تمہارے اوپر اترے گا، سمجھا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور وہ انسان جو اترے گا اوپر، اترا اوپر اس کے غضب میرا، فَقَدْ هَوَىٰ، سمرا، پس تاکہ گر گیا، وہ کہاں گر گیا، فِي النَّارِ، سَقَطَ فِي النَّارِ، آگ میں گر گیا، الجلالین، نہیں لکھا ہوں، ہاں اللہ اکبر، لکھنے والے بھی بڑے حضرت ہوتے ہیں، کاتب، سمجھا، قاف اور ہے اور کاف کراچی والا لکھ دیا، وا ہے اور تا لکھ دیا، وہ تمہارے مزاج کے محلہ کے مطابق بات لکھ دیا نا، سکوت والی، ساکاتا یس کو تو چپ کرنے والی، سمجھا سے، ہاں سمجھا جی، سقوط گرنے سے آئے، پس تاکہ گر گیا وہ آگ میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں البتہ بخشنے والا ہوں اس انسان کے لیے جس نے توبہ کی ہے، لکھا ہے من الشرک الجلالین، کس سے توبہ کی ہے، شرک سے، وآمن، اور ایمان لایا، آمن پر لکھا ہے وحد اللہ الجلالین، کیا لکھا ہے، وحد اللہ الجلالین، اور ایمان لایا اور عمل کیے اچھے، ثم اہتدی، اس کے بعد راہ راست پر مستقیم رہا، اہتداء مانا
مستقیم رہا راہ راست پر، یعنی استقامت و مداومت کر کے، استقامت۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، یہ خطاب کب ہوا ہے؟ سمجھا تھی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ خطاب دریا پار ہونے کے بعد ہوا ہے، دریا پار ہونے کے بعد ہوا ہے، لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دریا پار ہونے کے فوراً بعد کس طرح یہ خطاب ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں نزلنا علیکم المن والسلویٰ، من سلویٰ تو ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا تھا، من سلویٰ تو جب میدان تیہ کے اندر آ گئے پھر نازل ہونا شروع ہوا، اس لیے یہ خطاب بعد میں ہوا ہے۔ کیا لکھ رہا ہوں؟ یہ خطاب حضرت نبی علیہ السلام کے موجودہ وقت میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو خطاب ہو رہا ہے، اے اسرائیلیو ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، یہ دی تھی، یہ دی تھی، اس لیے مہربانی کرو اور تم میری نعمتوں کو مانو اور ایمان قبول کرو۔ تو کچھ سمجھ آیا ہے؟ یہ خطاب کب ہوا ہے؟ بعد میں کب ہوا؟ نبی علیہ السلام کے دور کے اسرائیلیوں کو ہوا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ سورہ طٰہٰ تو مکیہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ طٰہٰ سورۃ مکیہ، اور یہ آیت کیا ہے؟ مدنیہ ہے۔ چونکہ پیچھے ذکر تھا تو اس لیے اس کا بھی ذکر نازل بعد میں ہوئی، اور چونکہ پیچھے قصہ تھا حضرت کا تو اس کو یہاں رکھ دیا گیا ہے۔ آیت آئی ہے کب؟ ہجرت کے بعد، لیکن اس کو یہاں رکھ دیا گیا کیونکہ قصہ ان کا آ رہا ہے۔ سمجھیے گا۔ دوسرا قول یہ ہے، تیسرا، کہ یہ آیات میدان تیہ کے اندر اتری تھی۔ کہاں اتری تھی؟ میدان تیہ کے اندر اتری تھی۔ سمجھا کہ میدان تیہ کے اندر جب من و سلویٰ اتر رہا تھا تو اس وقت اللہ نے اسرائیلیوں کو خطاب کیا کہ میں نے تمہیں بہت بڑے دشمن سے نجات دی ہے، تورات کا وعدہ دیا ہے، سمجھا، اور من و سلویٰ دیا ہے، یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، شرک بھی نہ کرو اور ذخیرہ بھی نہ بناؤ، سمجھا، ذخیرہ اندوزی اور پیچھے بقرہ کی ابتدا میں پڑھائے ہیں، سمجھا، وغیرہ وغیرہ، یہ میدان تیہ کے اندر بعد میں۔ بہرحال اپنا دریا سے پار ہونے کے فوراً بعد یہ حکم نازل نہیں ہوا، بعد میں نازل ہوا ہے، اب خواہ حضرت کے زمانے میں اور خواہ وہاں میدان تیہ کے اندر۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری۔ میری طرف دیکھو، اب میں سمجھا دوں، بات یہاں سمجھانی ہے، سمجھو بات، دیکھو میری طرف۔ مشہور یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم میدان تیہ میں آ گئی، مطمئن ہو گئی، من و سلویٰ نازل ہونا شروع ہو گیا اور بادل نے سایہ کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ ہے کہ کیا نام ہے اپنا 12 چشمے بھی نکل پڑے، تو حضرت نے فرمایا کہ اب میں جاتا ہوں کوہ طور پر تورات لینے کے لیے۔ کیا لینے کے لیے؟ قریب تھا کوہ طور، سمجھا تھی، وہاں جاتا ہوں تورات لینے کے لیے۔ لیکن آپ نے 70 آدمی چنے جن کو آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ کیا سن رہے ہو؟ کتنے آدمی چنے؟ 70 آدمی چنے جن کو آپ ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ 70 آدمیوں کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اور میں جلدی جلدی جا رہا ہوں، اللہ پاک کے دربار میں پہنچوں میں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو وہ 70 آدمی جو تھے ان کے اندر سستی پیدا ہو گئی اور وہ بیٹھ گئے، اور سامری نے گمراہ کر دیا، اور سامری نے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ مشہور بات تو یہ ہے۔ اب اس طرز پر کچھ معنی کر لو، پھر میں ایک اصل توجیہ اور ہے جو عرض کرتا ہوں۔